جو کراچی میں بڑی زور و شور کے ساتھ برس رہی ہے، اور ابھی نماز کے لیے آنے لگے تو اتنی زبردست ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ انسان کھلی آنکھوں ایک چیز دیکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کافر لوگ ہیں، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، جیسے کہ لبرل مسلمان، میں جس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں، عاملوں کے پیچھے پڑھا تھا تو ان کو گھر تک پہنچا کے آیا تھا، پھر بعض لوگوں کے پیچھے پڑھا تو وہ آخر تک چیلنج ویلنج کر کے فائلیں لپیٹ کے رکھ دیں کہ بھئی یہ آخری میرا بیان ہے، یہ چیلنج ہے، تو اس کے بعد اب جو بھی بات ہوگی تو پہلے یعنی آمنے سامنے ہوگی، بس تو اتنی بڑی بات کر دی، اب کیا رہ گیا کرنے کے لیے؟ آمنے سامنے ہوگی، ریکارڈنگ ہم بھی کریں گے، بس اتنی سی بات ہے، اب نہیں چھیڑ رہا دوبارہ اس موضوع کو۔ تو اسی طرح یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو بھی انشاءاللہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے، کیونکہ اسلام کو آج کل نقصان کافر اتنا نہیں پہنچا رہا جتنا یہ لبرل لوگ پہنچا رہے ہیں۔ ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، پتھر دل۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کو ماننے والے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتے، یہ تو ان کا تو مقصد ہی زندگی کا لطف اندوزی ہے۔ یہ بارش میں ہم سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کپڑوں کی قید بھی نہیں ہے۔ بھائی ہم تو بارش میں نہائیں گے تو کپڑے ضروری ہیں نا، ان لوگوں کے لیے بارش میں نہانے کے لیے کپڑے ضروری نہیں ہیں، تو یہ تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت انگور کو انگور کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، یا نچوڑ کے اس کا جوس پی لیا، لیکن یہ انگور کو کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یا اس کو شراب بنا کے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ مزے کس کے ہوئے؟ بولے نا بھائی، لبرل لوگوں کے ہوئے نا، فواد چودھری ٹائپ کے جو لبرل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اتنی پیتے ہوں گے شراب، لیکن اتنا برا بھی نہیں سمجھتے، اگر کوئی پی لے تو کیا جا رہا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورج سے ابھی دیکھو پھر ماشاءاللہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کراچی والوں کے حق میں رحمت بنا دے۔ بارش خوب یاد رکھے، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جو کراچی میں بارش کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے، یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ ابھی میں نے کراچی کے فضائل پر ایک بیان کیا، اس میں بعض لوگوں کے کمنٹس تھے کہ گٹر ابل رہے ہیں، کچرا کنڈی بنا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ بنا ہوا نہیں ہے، بنایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کی رحمت ہے، بارش کی وجہ سے حکومت کی نااہلی بھی الحمدللہ سامنے آ رہی ہے۔ دیکھو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کو سب سے زیادہ کھلانے پلانے والا شہر، اس شہر کا حال کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بارش سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ نقصانات بارش نہ ہونے سے جو نقصانات ہو نا، اس سے بہت کم ہوتے ہیں۔ بارش ہونے سے جو نقصانات ہیں، گٹر ابلیں گے، تھوڑی بہت بیماریاں پھیلیں گی، یہ کم ہے، لیکن جو نہ ہونے کا نقصان ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ سمجھ رہے؟ زمین کی تہ میں پانی کم ہو جاتا ہے، درخت سوکھنا شروع کرتے ہیں، بہت خطرناک بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یوں پانی آ رہا ہے اور ایسے پانی گرتا ہے اور ایسے گٹر ابلتے ہیں، تو گٹروں کے ابلنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر سیاستدان کہے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس پورے پروسیس میں جو بارش برسانے کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ انسان کو ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ اس کو بارش کی ضرورت ہی نہ ہو، لیکن اللہ نے انسان کے لیے پانی کی ضرورت رکھی، اور پھر غیب سے اللہ نے کیسے اس کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ اگر یہ سمندر اتنا زیادہ نہ ہوتا، 3 گنا سمندر ہے نا زیادہ، اتنا زیادہ نہ ہوتا تو جتنی بارشیں دنیا میں ہو رہی ہیں اتنی نہ ہوتی، نقصان ہوتا ہے انسان کو، پانی زیادہ چاہیے نا انسان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے بارش کا، ہمیں تو لگتا ہے کہ بارش بے ڈھنگی ہو رہی ہے، لیکن جو سائنسدان ہے نا اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں بارش میں بے ڈھنگا پن نہیں ہے، جتنی بارش ہو رہی ہے زمین کے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ بڑا ایک خدا نے، اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے بارش کے اوپر، ایک کنٹرول کے ساتھ چلتی ہے بارش۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، پاکیزہ پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا،
تاکہ ہم مردہ زمین کو زندگی دے دیں. میں ابھی 3-4 دن پہلے تھر کا وزٹ کر کے آیا ہوں. ان بارشوں کی وجہ سے تھر میں جو ہریالی پھیلی ہے ماشاءاللہ, غریب لوگ اس قدر خوش ہو گئے, جانوروں کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے. پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, اگر یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو یہ گوشت, بولو بھائی, نہیں ملے گا. گوشت نہیں ملے گا, دودھ نہیں ملے گا, نہ گوشت اور نہ دودھ. اللہ نے بارش کے پانی کو کے بارے میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اسی آسمان کے پانی میں تمہارا رزق ہے. رزق, رزق کسے کہتے ہیں یہ خوب سمجھیں. رزق عربی میں رزق کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں تو رزق اکثر روٹی پانی کو کہتے ہیں نا. آج مجھے آپ لوگ بہت ڈھیلے ڈھیلے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھو عربی میں رزق کسے کہتے ہیں, نصیبا مفروضہ, نصیب مفروض, زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات